بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، سیرت خلفائے راشدین اس سیریز کی دوسری نشست میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم آپ کو بتا رہے تھے تعارف صحابہ کی بابت کہ جماعت صحابہ کیسی خوش قسمت جماعت ہے، قرآن و حدیث میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس جماعت کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کے معلم، اس کے مربی، اس کے استاذ نبی آخر الزماں معلم انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی زیر تربیت اور زیر نگرانی رہ کر صحابہ کرام نے اپنے اخلاق و اعمال کو سنوارا تھا، اور ایسا سنوارا تھا کہ ان کی صداقت و امانت کی گواہی قرآن نے دی، ان کے دینداری اور ان کے اخلاص و للہیت کی گواہی قرآن کریم نے دی۔ اور میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں، پچھلے درس میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہی وہ جماعت صحابہ ہیں جن کا ایمان معیاری ایمان ٹھہرا، جن کا ایمان اللہ رب العالمین نے اسے معیاری ایمان قرار دیا اور دنیا والوں سے اپیل کی کہ تمہیں ایمان لانا ہے تو صحابہ کرام کے جیسا ایمان لاؤ۔ یہی وہ جماعت ہے۔ تعارف صحابہ کے اس دوسرے ایپیسوڈ میں میں آج بھی آپ کو بتاؤں گا کہ صحابہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ صحابہ کرام کے شرف و عظمت کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر رہتے ہوئے اس دنیا کے اندر ہی ان کے لیے اپنی خوشنودی اور اپنی رضامندی کا اعلان فرما دیا ہے۔ یہی وہ خوش قسمت جماعت ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہم کا خطاب دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور خوش ہو گیا۔ ناظرین کرام، آپ اندازہ کیجئے یہ کتنا بڑا اعزاز، یہ کتنا بڑا شرف، یہ کتنی بڑی عظمت، یہ کتنا بڑا مقام ہے صحابہ کرام کا کہ اللہ رب العالمین اس روئے زمین پر رہتے ہوئے انہیں بشارت دے رہا ہے کہ میں ان سے خوش ہو گیا ہوں، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ آپ دنیا والوں کو دیکھیے، کسی کمپنی کا ذمہ دار اور فاؤنڈر اپنے کسی امپلائی، اپنے کسی ملازم کو اچھی کرسی دے دے، اس کا عہدہ بڑھا دے، اس کا پرموشن کر دے تو کیا ہوتا ہے؟ ہر طرف سے مبارکبادیاں، ادھر سے فون آ رہا ہے، ادھر سے فون آ رہا ہے، لوگ مبارکبادیاں دینے کے لیے قطار میں لگے ہوئے ہیں۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ دنیا کے اندر کسی انسان کا دیا ہوا مقام، کسی انسان کی دی ہوئی کرسی، کسی انسان کا دیا ہوا جاہ و منصب، اس پر اتنی مبارکبادیاں، اس قدر ہدیہ اور تحفے، اس قدر مبارکبادی کے کلمات اور الفاظ۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ صحابہ کرام کی عظمت کا آپ اندازہ کیجئے۔ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر بیٹھ کر اپنی خوشی کا اعلان کر رہا ہے، صحابہ میں تمہارے کام سے خوش ہوں، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، رضی اللہ عنہ۔ صحابہ میں تم سے خوش ہوں، میں تم سے راضی ہوں۔ صحابہ کرام کا یہ لقب امت کے درمیان اس کثرت سے رائج ہوا کہ ان کا تکیہ کلام بن گیا۔ چنانچہ آج واقعہ یہ ہے کہ آج کوئی بھی مسلمان جس طرح کسی رسول اور نبی کا نام علیہ السلام کے بغیر نہیں لیتا، اسی طرح کسی صحابی رسول کا نام رضی اللہ عنہ کے بغیر کسی مسلمان کی زبان پر نہیں آتا۔ صحابہ کرام کے لیے تکیہ کلام بن گیا اللہ رب العالمین نے جو خطاب انہیں دیا اور جس سے انہیں نوازا۔ ساری امت ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، ہر صحابی کے ساتھ
تک یہ کلام بن چکا ہے. اور صرف اتنی بات کافی نہیں سمجھی گئی. آپ شرف و عظمت کا اندازہ کیجئے کہ اللہ نے صرف اتنی بات کو کافی نہیں سمجھا کہ کہہ دے اللہ ان سے راضی ہو گیا، بلکہ اس نے یہ بھی کہا کہ سنو وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ لوگ بھی اللہ سے راضی، اللہ کے احکامات سے راضی، اللہ کے اوامر سے راضی، اللہ کے تمام حکموں سے راضی، اللہ کے تمام فرائض سے راضی، اللہ کے تمام دیے ہوئے احکام سے راضی. میں یک طرفہ طور پر خوش نہیں ہوں، تم بھی خوش ہو. جو کچھ میں نے تم کو دیا ہے اپنے نبی کے ذریعے، جو احکامات تم پر عائد کیے ہیں، جو فرائض عائد کیے ہیں، تم بھی تو اس سے خوش ہو. کتنی بڑی عظمت ہے کہ اللہ نے اپنی خوشی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ بھی میرے احکامات سے خوش ہیں. جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ بخوشی اسے انجام دے رہے ہیں اور اس پر وہ مطمئن ہیں. اسی کا ذکر اللہ رب العالمین سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 100 میں کر رہا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان میں مقدم ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ مہاجرین اور انصار میں سے جو ایمان میں سابق اور مقدم ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ جو ان کے بعد آئے اور بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کی، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی، ورضوا عنہ، اور وہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہیں. اور ان کے لیے کیا انعام ہے؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ رب العالمین نے ان سب کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فار ایور. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، ان کے کلمات کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کو جو کامیابی ملی ہے، جو انعام اللہ نے ان کو دیا ہے، بہت بڑا انعام، بہت بڑی کامیابی. ناظرین کرام، اس آیت میں آپ ذرا غور کریں، اس کے معانی میں گھسیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر صحابہ کرام کے 2 طبقوں کا ذکر کیا ہے. ایک طبقہ سابقون الاولون کا ہے، جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے انصار و مہاجرین میں سے، اور دوسرا طبقہ والذین اتبعوہم بإحسان، ان لوگوں کا ہے جنہوں نے سابقون الاولون کی پیروی کی، اتباع کی بھلائی کے ساتھ. ان دونوں طبقوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ان دونوں کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، دونوں کے لیے جنت کی بشارت دی اور کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دونوں سے اللہ خوش ہے. جو پہلے ایمان لے کر آئے، جو سابق اور مقدم ہیں، اسی طرح ان کے بعد جو صحابہ کرام آئے اور انہوں نے بھی ایمان قبول کیا، اسلام لے کر آئے اور بھلائی کے ساتھ احکامات کی پیروی کرتے رہے، اللہ ان سے بھی خوش ہے اور وہ بھی اللہ سے خوش ہیں. اور ان کے لیے باغات ہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ایسے باغات ہیں ان کے لیے جن کے نیچے سے قیامت کے دن نہریں جاری ہوں گی، بہ رہی ہوں گی، جس سے وہ فائدہ اٹھائیں گے. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو صحابہ کرام کے دونوں طبقوں کے لیے جنت کی بشارت ہے کہ دونوں کے دونوں السابقون الاولون بھی جنتی ہیں، اور والذین اتبعوہم بإحسان، یہ دوسرا طبقہ بھی جنتی ہے. اللہ رب العالمین نے جو رضا کی بشارت دی ہے، خوشنودی کا جو اعلان فرمایا ہے، اس کی میں تشریح آپ کے سامنے کر دوں. اللہ رب العالمین جب کسی سے خوش ہو جائے تو کیا اس سے ناراض ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ اس آدمی کے زمانے حال کو جانتا ہے. اللہ اس آدمی کے زمانے مستقبل سے بھی واقف ہے کہ وہ فیوچر میں کیا کرے گا. اسی طرح اللہ نے اس بندے کے پاسٹ کے تمام کام، زمانے ماضی کے تمام کاموں کو بھی اللہ نے دیکھا اور اس کا علم رکھتا ہے. اس اللہ علام الغیوب نے اگر کسی کے بارے میں کہا کہ میں ان سے خوش ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کبھی اس سے ناراض نہیں ہوگا. یہی بات حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاستیعاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119 پر نقل کیا ہے. وہ لکھتے ہیں من رضی اللہ عنہ لم یسخط علیہ ابدا انشاءاللہ، کہ اللہ جس بندے سے ایک بار راضی ہو گیا، اللہ جس بندے سے خوش ہو گیا، اب پھر کبھی بھی اس سے ناراض نہیں ہوگا.
ان کو یہ اعزاز دیا ہے کہ وہ ان سے خوش ہے. قرآن کے کلمات کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کو جو کامیابی ملی ہے، جو انعام اللہ نے ان کو دیا ہے، بہت بڑا انعام، بہت بڑی کامیابی. ناظرین کرام، اس آیت میں آپ ذرا غور کریں، اس کے معانی میں گھسیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر صحابہ کرام کے دو طبقوں کا ذکر کیا ہے. ایک طبقہ سابقون الاولون کا ہے جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے انصار و مہاجرین میں سے، اور دوسرا طبقہ والذین اتبعوہم بإحسان، ان لوگوں کا ہے جنہوں نے السابقون الاولین پیروی کی، اتباع کی بھلائی کے ساتھ. ان دونوں طبقوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ان دونوں کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، دونوں کے لیے جنت کی بشارت دی اور کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. دونوں سے اللہ خوش ہے، جو پہلے ایمان لے کر آئے، جو سابق اور مقدم ہیں، اسی طرح ان کے بعد جو صحابہ کرام آئے اور انہوں نے بھی ایمان قبول کیا، اسلام لے کر آئے اور بھلائی کے ساتھ احکامات کی پیروی کرتے رہے، اللہ ان سے بھی خوش ہے اور وہ بھی اللہ سے خوش ہیں. اور ان کے لیے باغات ہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ایسے باغات ہیں ان کے لیے جن کے نیچے سے قیامت کے دن نہریں جاری ہوں گی، بہ رہی ہوں گی، جس سے وہ فائدہ اٹھائیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو صحابہ کرام کے دونوں طبقوں کے لیے جنت کی بشارت ہے کہ دونوں کے دونوں السابقون الاولون بھی جنتی ہیں اور والذین اتبعوہم بإحسان، یہ دوسرا طبقہ بھی جنتی ہے. اللہ رب العالمین نے جو رضا کی بشارت دی ہے، خوشنودی کا جو اعلان فرمایا ہے، اس کی میں تشریح آپ کے سامنے کر دوں. اللہ رب العالمین جب کسی سے خوش ہو جائے تو کیا اس سے ناراض ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ اس آدمی کے زمانے حال کو جانتا ہے، اس آدمی کے زمانے مستقبل سے بھی واقف ہے کہ وہ فیوچر میں کیا کرے گا. اسی طرح اللہ نے اس بندے کے پاسٹ کے تمام کام، زمانے ماضی کے تمام کاموں کو بھی اللہ نے دیکھا اور اس کا علم رکھتا ہے. اس اللہ علام الغیوب نے اگر کسی کے بارے میں کہا کہ میں ان سے خوش ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کبھی اس سے ناراض نہیں ہوگا. یہی بات حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاستیعاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119 پر نقل کیا ہے. وہ لکھتے ہیں من رضی اللہ عنہ لم یسخط علیہ ابدا انشاء اللہ، کہ اللہ جس بندے سے ایک بار راضی ہو گیا، اللہ جس بندے سے خوش ہو گیا، اب پھر کبھی بھی اس سے ناراض ہوگا. اس بندے کے زمانے ماضی، زمانے حال اور زمانے استقبال، تمام زمانوں کی خبر اللہ رکھتا ہے. وہ علام الغیوب ہے. اللہ اس بندے کے تمام اعمال سے واقف ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب اس کے لیے خوشی کا اعلان فرمایا تو اس سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. میں نے آپ کو حافظ ابن عبد البر کی کتاب الاستیعاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119 کے حوالے سے بتایا. وہ کہتے ہیں کہ من رضی اللہ عنہ لم یسخط علیہ ابدا، جس سے اللہ ایک بار خوش ہو گیا تو اب اس سے ناراض نہیں ہوگا. چنانچہ علامہ ابن تیمیہ اپنی کتاب الصارم المسلول صفحہ نمبر 30 پر لکھتے ہیں اللہ کی ایک قدیم سے ایسی بندے سے راضی ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ وہ رضا کے خلاف، خوشنودی کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا. چنانچہ اللہ جس سے ایک بار راضی اور خوش ہو گیا اب اس سے کبھی بھی ناراض نہیں ہو سکتا. رضا اللہ کی قدیم صفت ہے. یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الصارم المسلول صفحہ نمبر 73 پر لکھتے ہیں. تو اللہ نے جس کے بارے میں خوشنودی کا اعلان فرما دیا ہو، اپنی رضا مندی کا پروانہ جس کو دے دیا ہو، اس کی خوش نصیبی کا کیا کہنا. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے بیچ رہنے والے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ سے خوشی کا اعلان وقت کیا تھا، رضامندی کا اعلان اس وقت کیا تھا جب صحابہ اچھے کام کر رہے تھے، لیکن بعد میں یہ لوگ بگڑ گئے، بعد میں یہ لوگ نعوذ باللہ گمراہ ہو گئے، مرتد ہو گئے، اس لیے اب اللہ کا فیصلہ بھی تبدیل ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک. اس عقیدے کا نام ہے عقیدہ بدا، کہ اللہ کو کسی چیز کا پہلے علم نہیں تھا نعوذ باللہ، اور اب اللہ کو پتہ چلا، اس لیے اللہ کا فیصلہ تبدیل ہو گیا. یہ عقیدہ گمراہ کن اور باطل عقیدہ ہے.
اللہ رب العالمین کسی ایسے ہی بندے سے راضی ہوگا جس کے بارے میں اسے پتا ہے کہ وہ رضا کے تقاضوں کو پورا کرے گا، کبھی بھی ناراضگی کے کام نہیں کر سکتا۔ اللہ علام الغیوب ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ سراسر باطل اور بے بنیاد ہے کہ صحابہ کرام کے لیے اس قسم کے انعامات اور اس قسم کی خوشنودی کا اعلان جو ہوا تھا وہ ایک خاص وقت کے لیے تھا، اور اب صحابہ کرام اس انعام خداوندی کے مستحق نعوذ باللہ نہیں رہے، کیونکہ بعد میں ان کے کام بدل گئے۔ اس عقیدے کا صاف مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو پہلے کسی چیز کا علم نہیں تھا، کہ اللہ نے جب صحابہ کرام کو اچھا عمل کرتے ہوئے دیکھا تو ان سے خوش ہو گیا، اور بعد میں جب اسے پتا چلا کہ یہ لوگ ایسا اور ایسا کر رہے ہیں تو اس نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا۔ ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو اس باطل عقیدے سے جو اللہ کے بارے میں لوگوں نے عقیدہ رکھا ہے کہ اس کو پہلے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ کو پتا چلتا ہے کہ یہ ایسا اور ایسا، یہ عقیدہ بدا ہے جو باطل اور بے بنیاد عقیدہ ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروپ ایسے عقیدے کا حامل ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے عقیدے والوں کی اصلاح فرمائے اور ہم لوگوں کو ایسے برے اور باطل عقیدے سے بچائے۔ یہی صحابہ کرام کی جماعت ہے جس کی عظمت کا حال یہ ہے کہ اللہ نے صحابہ کرام کے منہج اور ان کے طریقے کو نجات کا معیاری راستہ قرار دیا ہے، اور ان کے طریقے اور منہج کو قابل اتباع بتایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 115 میں ارشاد فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ اب جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کے خلاف کرے گا اور مومنوں کے طریقے کو چھوڑ کر چلے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے یعنی صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ کر چلے گا، دوسرے راستے کو فالو کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو اسی راستے پر لگا دیں گے، موڑ دیں گے جس کی طرف وہ خود مڑ گیا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور پھر ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں جو المؤمنین کا لفظ ہے، اس کے سب سے پہلے مصداق مؤمنین اولین یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ان مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر چلے گا، دوسرے راستے کو فالو کرنے لگے گا، تو ہم اس کو اسی راہ پر لگا دیں گے جدھر وہ مڑ گیا ہے، اور پھر اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ یہ ہے صحابہ کرام کی عظمت اور ان کا مقام و مرتبہ، بلکہ یہی وہ جماعت صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم انہیں قیامت کی ہر ذلت و رسوائی سے بچا لیں گے، قیامت کے دن ہر قسم کی کامیابی سے ان کو سرفراز فرمائیں گے۔ سورہ تحریم سورۃ نمبر 66 اور آیت نمبر 8 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، کہ اس قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے نبی اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے یعنی صحابہ کرام جو ان کے ساتھ ہیں، اللہ ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ لا یخزی اللہ نورهم یسعی بین ایدیہم، ان کی روشنی ان کے سامنے سامنے اور دائیں طرف دوڑ رہی ہوگی، بین ایدیہم و بایمانہم، اس روشنی کی رہنمائی میں یہ جنت کی طرف جائیں گے، کامیابی کی طرف جائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ اپنے نبی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے یعنی صحابہ کرام کے لیے کہ اللہ قیامت کی ہر ذلت و رسوائی سے ان کو بچا لے گا۔ یہی صحابہ کرام ہیں جن کی فضیلت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی بیان کیا ہے۔ ویسے تو ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین کی فضیلت اور ان کے مناقب کو تو احادیث کی کتابوں نے اس قدر بیان کیا ہے کہ صفحات کے صفحات آپ پلٹتے جائیے، آپ کی نظریں تھک جائیں گی، آپ اکتا جائیں گے، لیکن وہ صفحات ختم نہیں ہوں گے۔ بلکہ عام صحابہ کرام کی فضیلت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کی ہے جس سے اندازہ آپ امت کے علم میں یہ بات چاہتے ہیں کہ دیکھو صحابہ کرام کی جماعت کو عام افراد امت پر قیاس نہ کرو، کیونکہ یہ تو وہ جماعت ہے جس نے اپنے نبی کا دیدار کیا ہے، جس نے اپنے نبی کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کی تعلیمات کو سیکھا ہے، ان کی زیر تربیت رہ کر کے اپنے آپ کو سنوارا اور بنایا ہے۔ اس لیے اس جماعت کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں جسے امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم
کتاب فضائل الصحابہ میں نقل کیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ خیر امت ہیں، ان کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے. حدیث کے الفاظ ہیں خیر امتی القرن الذی بعثت فیہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. میری امت کا سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جس میں بھیجا گیا ہوں، یعنی صحابہ کرام کا زمانہ جو میرے ساتھ جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. القرن الذی بعثت فیہم ثم الذین یلونہم. پھر ان لوگوں کا زمانہ اچھا ہے جو ان کے بعد آ رہے ہیں، تابعین کا زمانہ. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد ان لوگوں کا بہتر ہوگا جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی تبع تابعین کا زمانہ. ناظرین کرام، آپ اندازہ کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کہہ رہی ہے کہ صحابہ کرام کا زمانہ جس میں مبعوث ہوا ہوں، میں بھیجا گیا ہوں، یہ سب سے بہترین زمانہ ہے. اعمال خیر کرنے کے اعتبار سے، نیکیاں اور بھلائیاں کرنے کے اعتبار سے، اخلاص للہیت کے اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اعتبار سے، ہر اچھے اعتبار سے یہ زمانہ سب سے اچھا اور بہتر ہے. بلکہ یہی وہ صحابہ ہیں جن کی جماعت کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ میرے کسی صحابی کی چھوٹی سی چھوٹی نیکی اس کا مقابلہ امت کے دوسرے افراد کی بڑی سے بڑی نیکی بھی نہیں کر سکتی. اس کا ذکر امام بخاری نے کتاب فضائل الصحابہ میں کیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، لوگو میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. کہ لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. اللہ کی قسم اگر تم میں سے کوئی اس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اس کا ایک پہاڑ سونا میرے کسی چھوٹے سے صحابی کے ایک مد یا آدھا مد خرچ کیے ہوئے مال کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، نہیں پہنچ سکتا. کسی صحابی رسول کی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا مقابلہ عام افراد امت کی بڑی سے بڑی بھلائی نہیں کر سکتی. یہ ہے صحابہ کرام کا مقام.